مگر وہ ٹھہرا نہیں۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ بھٹا اب پیچھے رہ گیا تھا اور گہرے اندھیرے میں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ سڑک سنسان تھی، دونوں جانب ویرانہ تھا۔ لالی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ اسے توقع نہ تھی کہ اس قدر آسانی سے وہ بھٹے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ مڑ مڑ کر عقب میں دیکھتا، مگر دور دور تک نہ کوئی آہٹ تھی، نہ آواز، نہ آدم تھا، نہ آدم زاد۔ اس نے میل سوا میل فاصلہ طے کیا تھا کہ دور سے روشنی جھلملاتی نظر آئی۔ ساتھ ہی پختہ سڑک پر گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ ٹاپیں رفتہ رفتہ قریب آتی گئیں۔ لالی نظریں اٹھائے روشنی کی سمت دیکھتا گیا۔ اس نے قدموں کی رفتار میں اعتدال پیدا کیا اور آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد اس نے دیکھا ایک تانگا سامنے سے آ رہا ہے۔ تانگا دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا، مگر نہ اس نے راستہ بدلا اور نہ اپنی جگہ رکا۔ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ تانگا قریب آتا گیا۔ اس کی رفتار اچانک سست پڑ گئی۔ نزدیک پہنچ کر تانگا چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ لالی نے مڑ کر چوکنا نظروں سے دیکھا۔ ایک شخص تانگے کی پچھلی نشست سے نیچے اترا۔ لالی نے گردن موڑی اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ فوراً عقب سے آواز ابھری، اوے خانہ خراب، تو ادھر کیسے آ گیا؟ لالی نے پلٹ کر دیکھا۔ بھٹے کا جمادار زمان خان تانگے کی لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ سنیما کا آخری شو دیکھ کر ایک کارندے کے ہمراہ بھٹے کی جانب واپس جا رہا تھا۔ کارندہ بھی تانگے سے اتر کر سڑک پر آ گیا تھا اور زمان خان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ لالی نے دونوں کو دیکھا تو سراسیمہ ہو گیا، مڑا، سڑک سے نشیب میں اترا اور سرپٹ بھاگنے لگا۔ زمان خان کے ساتھ ساتھ کارندے نے بھی لالی کا تعاقب کیا۔ زمان خان نے اسے روکنے کی غرض سے زور سے ڈانٹا، ٹھہر جا ورنہ بہت برا ہوگا، مگر لالی کہاں ٹھہرنے والا تھا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ زمان خان غصے سے چیختا چلاتا، ڈانٹتا ڈپٹتا برابر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ بھی نہایت چست اور پھرتیلا تھا، دوڑتا بھی تیز تھا، لیکن لالی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ آدھی اور منجھا ہوا چور رہ چکا تھا، بھاگنے کے معاملے میں چھلاوا تھا، آن کی آن میں دور نکل گیا۔ وہ ایک پرانے بھٹے سے گزر رہا تھا جو ختم ہو کر اب ویران پڑا تھا۔ جگہ جگہ گہرے گڑھے تھے، ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے بکھرے ہوئے ڈھیر پھلانگتا، جھاڑیوں سے دامن بچاتا، ادھر ادھر مڑتا تیزی سے دوڑتا رہا۔ وہ جلد سے جلد بھٹے کی حدود سے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ پوری رفتار سے دوڑ سکے اور زمان خان کی پہنچ سے اتنی دور نکل جائے کہ وہ اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے۔ خوف اور گھبراہٹ کے باوجود وہ پوری احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ ناہموار زمین پر دوڑتے ہوئے کہیں ٹھوکر بھی کھاتا تو فوراً خود کو سنبھال لیتا، مگر ایک گڑھے سے بچتے ہوئے اندھیرے میں اینٹوں کے ایک ڈھیر سے اس بری طرح ٹکرایا کہ اس کے قدم ڈگمگا گئے، اچھل کر دور گرا اور لڑکتا ہوا گہرے گڑھے میں چلا گیا۔ سر میں ایسی کراری چوٹ آئی کہ آنکھوں کے سامنے ستارے گردش کرنے لگے۔ وہ خاک میں لتھڑا ہوا زمین پر بے حال پڑا تھا اور منہ کھولے زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ دور سے قدموں کی آہٹ ابھری اور رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ لالی نے سنا زمان خان اونچی آواز سے کارندے کو بلا رہا تھا، کرمے اسی طرف آ جا، میں نے اسے ادھر ہی بھاگتے دیکھا تھا۔ لالی خاموش پڑا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ زمان خان اور کرما دوسری طرف چلے جائیں تو وہ رستہ بدل کر نکل بھاگنے کی کوشش کرے۔ قدموں کی آہٹ اور قریب آ گئی۔ لالی نے مڑ کر اس سمت دیکھا۔ دھندلی روشنی میں زمان خان گڑھے کے اوپر نظر آیا۔ لالی کے کپڑوں کی سفیدی اندھیرے میں صاف نظر آ رہی تھی۔ زمان خان نے اسے دیکھا تو ٹھہر گیا۔ لالی نے خطرہ بھانپ لیا، اٹھ کر بھاگنا چاہا، مگر اس وقت تک زمان خان دوڑ کر عین اس کے سر کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور اس طرح نیچے آیا کہ لالی زمین پر لوٹ لگا کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جاتا تو وہ اس کے اوپر ہی گر پڑتا۔ لالی اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ زمان خان اس کے پیچھے لپکا۔ لالی نے نشیب سے اوپر جانے کے لیے زقن بھرنے کی کوشش کی، لیکن زمان خان نے جھپٹ کر اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ لالی لڑکھڑا کر گرا۔ زمان خان نے جھٹ اسے دبوچ لیا۔ لالی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں میں زور آزمائی ہونے لگی، مگر لالی کمزور پڑ رہا تھا۔ سخت محنت اور پوری غذا نہ ملنے کے باعث اس کے جسم میں اب پہلا سا کسبل نہ رہا تھا۔ زمان خان مضبوط اور توانا تھا۔ اس نے لالی کو اپنی گرفت سے نکلنے نہ دیا۔ اسی اثنا میں کرما بھی پہنچ گیا۔
وہ بھی لالی سے لپٹ گیا۔ اب زمان خان اور کرما نے لالی کو پوری طرح قابو میں کر لیا تھا۔ دونوں دھکے دیتے ہوئے اسے گڑھے سے اوپر لے گئے اور سڑک کی جانب بڑھنے لگے۔ لالی کی سانس دھونکنے کی طرح زور زور سے چل رہی تھی۔ اس نے دونوں کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش نہ کی، چپ چاپ ان کے نرغے میں چلتا رہا۔ زمان خان نے چلتے چلتے لالی کے منہ پر غصے سے تھپڑ مارا، دریافت کیا، تو پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر فرار کیسے ہوا؟ لالی نے بات بنانے کی کوشش کی، میں جی فرار شرار نہیں ہوا تھا، میرا چاچا ادھر ہی ہوتا ہے، بہت بیمار ہے، اسے ملنے جا رہا تھا، صبح واپس آ جاتا۔ جمعدار، میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، بالکل سچ سچ بتا رہا ہوں۔ زمان خان کو اس کی ڈھٹائی پر اور تاؤ آیا۔ اس نے تڑاک سے ایک تھپڑ اور رسید کیا، مجھے پتا ہے تو بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس نے قہرآلود نظروں سے لالی کو دیکھا، تبھی تو مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ میں تجھے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ لالی نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی ایک اور کوشش کی، بات یہ ہے جی، میں کسی پہرے دار کو بتا کر نہیں آیا تھا، بتاتا وہ بھٹے سے باہر جانے نہ دیتا۔ اب تو چپ کر کے چل، بیکار کی بکواس نہ کر۔ زمان نے ایک بار پھر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن مارا نہیں۔ لالی خاموش ہو گیا۔ زمان خان اور کرما اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور سڑک سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ تینوں اونچی نیچی ناہموار زمین پر سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے۔ ہر طرف بکھری ہوئی ٹوٹی پھوٹی اینٹوں، خودرو پودوں اور جھاڑیوں سے بچنے کی غرض سے بار بار ادھر ادھر مڑتے تھے۔ آخر وہ اس پگڈنڈی پر پہنچ گئے جو بھٹے کے درمیان سے گزرتی ہوئی سڑک کی طرف جاتی تھی۔ تانگا ابھی تک سڑک پر کھڑا تھا، اس کے لالٹینوں کی روشنی تاریکی میں دور سے نظر آ رہی تھی۔ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے وہ سڑک پر آ گئے۔ زمان خان نے حقارت سے دھکا دے کر لالی کو تانگے پر سوار کرایا۔ اس نے مطلق احتجاج نہ کیا، سہما ہوا خاموشی سے کوچوان کے برابر بیٹھ گیا۔ کوچوان نے مسکرا کر زمان خان سے کہا، میں نے تو سوچا تھا جی یہ اب ہاتھ نہیں آنے کا، پر تو اسے پکڑ ہی لایا۔ نکل کیسے جاتا؟ زمان خان نے رعونت سے کوچوان کی جانب دیکھا۔ اسے پتا نہیں، میرا نام زمان خان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے بہت زیادہ بدماش پتھیرے میں نے دیکھے ہیں۔ اس نے قدر تامل کیا، اول تو میں اسے نکل کر جانے ہی نہ دیتا، اور اگر اندھیرے میں نکل بھی جاتا تو میں اس کا پتہ چلا لیتا، پکڑ کر بھٹے پر لے آتا۔ اس نے مڑ کر کرما کو دیکھا، کرمے، تینوں یاد ہے وہ جو 3 پتھیرے چپکے سے بھاگ نکلے تھے، انہیں میلسی اور حاصل پور سے پکڑ کر لایا تھا؟ وہ تو بہت چالاک تھے، یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ زمان خان اپنی ترنگ میں بولتا رہا۔ کوچوان نے تانگا آگے بڑھایا۔ گھوڑے کے سموں میں لگی ہوئی لوہے کی نئی نالے پختہ سڑک پر ٹپ ٹپ بجنے لگی۔ زمان خان اور کرما مضبوطی سے لالی کے بازو اور ہاتھ پکڑے چوکس بیٹھے تھے۔ رات کے سناٹے میں گھوڑے کے سموں سے ٹپ ٹپ کی آواز تسلسل سے ابھر رہی تھی۔ تانگا سنسان سڑک پر تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ ہوا کے سرسراتے ہوئے جھونکے جسموں سے ٹکرا رہے تھے۔ آسمان صاف شفاف تھا، ستاروں کے کمل جھلملا رہے تھے۔ لالی کو بھٹے کے جمعدار زمان خان اور کارندے کرما نے اپنے مضبوط ہاتھوں کے شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا، مگر لالی نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ موقع کی طاق میں تھا۔ تانگے نے میل بھر سے زیادہ راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ اس نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ اس کی بے چینی سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اچانک کھانسی کا شدید دورہ پڑا ہے۔ کھانستے کھانستے لالی نے ادھر ادھر پہلو بدلا۔ زمان خان اور کرما کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ لالی آگے جھکا، کسمسایا اور دونوں کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ کھسک کر تانگے کے اگلے سرے پر پہنچا، جھپاک سے زکن بھری اور تانگے سے دور جا کر گرا۔ لالی نے ایسی پھرتی دکھائی اور صفائی سے چلتے ہوئے تانگے سے کود کر باہر گیا کہ زمان خان اور کرما ہکا بکا رہ گئے۔ کوچوان بھی چکرا گیا۔ اس نے حیرت زدہ نظروں سے مڑ کر دیکھا، لالی کی نشست خالی تھی۔ سڑک پر گرتے ہی لالی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ چوٹیں آئی تھیں، داہنے گھٹنے میں رک رک کر ٹیس اٹھ رہی تھی، مگر اس نے کسی چوٹ چپیٹ کی ذرا پرواہ نہ کی۔ کھڑا ہوا اور سڑک پر نہایت تیزی سے دوڑنے لگا۔ زمان خان نے ڈپٹ کر کوچوان سے کہا، تانگا روک۔ کوچوان نے تانگا روکنے کی کوشش کی، لیکن تانگا رکنے بھی نہ پایا تھا کہ زمان خان نے چھلانگ لگائی۔
سڑک پر گرا اور دور تک لڑکتا چلا گیا۔ اس نے گرتے گرتے کرما کو چیخ کر مدد کے لیے پکارا۔ کرما بھی کود کر تانگے سے باہر آ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا اور زمان خان کی جانب بڑھا۔ وہ اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کر کرما کی طرف نہ دیکھا اور لالی کے تعاقب میں سڑک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ کرما بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ لالی نے پختہ سڑک پر قدموں کی آہٹ سنی، پلٹ کر دیکھا۔ زمان خان اور کرما اس کے تعاقب میں تھے۔ وہ کچھ دور تو سڑک پر دوڑتا رہا، پھر سڑک سے کچے میں اتر گیا۔ زمین بنجر اور ناہموار تھی۔ یہ چٹیل میدان تھا۔ چھپنے اور اوجھل ہونے کے لیے دور دور تک کوئی درخت نہ تھا۔ کہیں کہیں خضرو پودوں کی جھاڑیاں تھیں، لیکن اتنی گھنی اور بڑی نہ تھی کہ وہ ان کی اوٹ میں دبک کر روپوش ہونے کی کوشش کرتا۔ وہ منہ اٹھائے برابر دوڑتا رہا۔ زمان خان اور کرما بھی سڑک سے اتر کر میدان میں پہنچ گئے۔ لالی دھندلے سائے کی مانند ان کے سامنے بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے تعاقب جاری رکھا۔ زمان خان آگے آگے تھا۔ اس کی رفتار بھی تیز تھی اور جوش و خروش بھی زیادہ تھا، مگر لالی رفتہ رفتہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دھندلا سایہ اور زیادہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ زمان خان نگاہیں اٹھائے لالی کی جانب دیکھتا رہا اور سرپٹ دوڑتا رہا۔ کرما بھی اس کے عقب میں تھا اور زیادہ سے زیادہ تیز رفتار سے دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لالی دوڑتے دوڑتے دور نکل گیا، مگر اس نے اپنی رفتار سست نہ کی، آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور ان کی روشنی میں منزل سے بے خبر لالی مسلسل دوڑ رہا تھا۔ یکایک خضرو پودوں کے درمیان سے ایک شخص نکل کر سامنے آ گیا۔ کوئی راہگیر تھا، کسی ضرورت سے جا رہا تھا۔ وہ اس طرح سامنے آیا کہ بچتے بچتے بھی لالی نہ بچ سکا۔ اس زور سے ٹکرائے کہ وہ بھی گرا اور لالی بھی سنبھل نہ سکا۔ اس کے پیر لڑکھڑائے اور وہ ایک جھاڑی پر گرا۔ یہ کیکر کی جھاڑی تھی، زیادہ گھنی نہ تھی، لیکن لالی کی دھوتی اور قمیض کانٹوں سے کچھ اس ڈھب سے الجھی کے نکلنے کے بجائے وہ اس میں پھنس کر رہ گیا۔ لالی خود کو جھاڑی کے کانٹوں سے چھڑانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ زمان خان دوڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ تیزی سے جھپٹا اور لالی کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ لالی نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں کرما بھی پہنچ گیا۔ وہ بھی لالی پر جھپٹا اور گردن پر ایک ہاتھ ڈال کر اس طرح دبایا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ زمان خان بری طرح ہانپ رہا تھا، کرما بھی ہانپ رہا تھا اور لالی بھی۔ راہگیر جھاڑی سے ہٹ کر چند قدم کے فاصلے پر پڑا تھا۔ تینوں کو حیران و پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سخت خوفزدہ اور سہما ہوا تھا۔ اس نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ جس طرح زمین پر پڑا تھا اسی طرح دم بخود پڑا رہا۔ زمان خان ذرا سنبھلا تو زور سے دھاڑا، تجھے پتہ نہیں میں پولیس میں رہ چکا ہوں، مجھ سے کوئی مجرم نکل نہیں سکا۔ اس نے گردن پکڑ کر لالی کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ لالی کچھ دیر زمین پر پڑا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کرما نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا، منہ پر زوردار تھپڑ بھی رسید کیا۔ لالی تڑپ اٹھا، غصے سے بے قابو ہو کر کرما پر جھپٹا، گردن جھکا کر اس کے منہ پر ٹکر ماری۔ کرما چوٹ سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ لالی نے دوسری ٹکر ماری۔ اس بار وہ سنبھل نہ سکا، لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ زمان خان بڑھ کر قریب پہنچا تو لالی نے پلٹ کر مکہ مارا۔ مکہ اس پر ایسا بیٹھا کہ زمان خان کا سر گھوم گیا۔ لالی نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر کرما اٹھ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ زمان خان جھپٹا اور لالی کو دبوچ کر بے بس کر دیا۔ زمان خان اپنا جبڑا ایک ہاتھ سے سہلاتے ہوئے بولا، خانہ خراب، تو نے تو میرا دانت ہی توڑ دیا تھا۔ اس نے لالی کے منہ پر جھنجلا کر تھپڑ مارا۔ کرما نے بھی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر زمان خان نے روک دیا۔ رہنے دے کرمے، بھٹے پہنچ کر اس کی ٹھیک طرح گرمی اتارنی ہے۔ اس نے دھکا دے کر لالی کو آگے بڑھایا، ٹھیکے لہجے میں بولا، تیری پیشگی کے 800 روپے حنیف ڈوگر کو بھٹے کے مالک نے نہیں دیے، میں نے اپنی جیب سے دیے ہیں۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی، میں نے تو تجھے پکڑنا ہی پکڑنا تھا۔ لالی خاموش رہا اور زمان خان اور کرما کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا چلتا رہا۔ تینوں سڑک کی جانب روانہ ہوئے، میدان عبور کیا اور سڑک پر پہنچ گئے۔ تانگا موجود تھا۔ تینوں تانگے کے قریب پہنچے۔ کوچوان تانگے سے اتر کر نیچے آ گیا۔ زمان خان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، میں تو سمجھا تھا کہ اس بار یہ نکل ہی گیا،
पर जमादार तूने उसे छोड़ा नहीं, पकड़ कर ही लाया। तू भी बहुत ऊंची चीज है। जमादारी करना मखौल नहीं, जमान खान ने गर्दन अकड़ा कर कहा। पर बादशाहो, इसे मेरे नज़दीक न बिठाना। कोचवान ने अपनी परेशानी का इजहार किया। ऐसा कूद कर बंदर की तरह गया कि मैं तो देख भी न सका। जमान खान ने कुछ न कहा। पहले लाली के सर से पगड़ी उतारी, फिर कर्मा के सर से। दोनों पगड़ियों से लाली के हाथ पैर मजबूती से बांधे और पिश्तारे की मानंद उठाकर टांगे की पिछली निशस्त पर डाल दिया। खुद भी साथ ही बैठ गया और लाली की टांगे अपने पैरों के नीचे दबा ली। कर्मा अगली निशस्त पर कोचवान के बराबर बैठ गया और लाली की गर्दन इस तरह अपने एक हाथ के हल्के में दबा ली कि अगर भागने की कोशिश करे तो उसकी गिरफ्त से निकल ना सके। तांगा आगे बढ़ा, सड़क पर दौड़ने लगा, भट्टे पर पहुंचा। तांगा देखकर पहरेदार भी पहुंचने लगे। जमा खां की हिदायत पर लाली को तांगे से नीचे उतारा गया। वो बुत की मानंद खामोश था और आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा था, मगर कोई तूफान ना आया। जमान खान ने ना उसे मारा पीटा और ना ही गाली गलोच की। तांगे वाले को किराया देकर रुखसत किया, लाली के हाथों और पैरों को खुलवाया। जमादार, लाली ने सफाई पेश करने की कोशिश की। चुप करके खड़ा रह, जमा खान ने गुस्से से डांटा। लाली ने मजीद कुछ न कहा। जमा खान ने लोहे की जंजीर मंगवाई जिससे मातूब पतेरों और मजदूरों को बांध कर रखा जाता था। जंजीर आई तो उससे लाली के दोनों हाथों को कसकर बांधा गया। जंजीर के दोनों सिरों के हलकों में ताला डाल दिया गया। भट्टे के दफ्तर के बराबर एक कोठड़ी थी। जमा खान ने उसे खुलवाया और लाली को उसमें बंद कर दिया। कोठड़ी के दरवाजे पर न सिर्फ लोहे का मजबूत ताला पड़ा था, बल्कि एक पहरेदार भी निगरानी पर मुकर्रर था। 2 रोज तक लाली को कोठड़ी में कैद रखा गया। सुबह होते ही लाली को बाहर लाया जाता। हाथों पर लिपटी हुई जंजीर का ताला खोला जाता। जंजीर अलहदा की जाती और काम पर लगा दिया जाता। दिन भर वो भट्टे के दूसरे पथेरों के साथ कच्ची ईंटें बनाता। जब तक काम करता उसकी कड़ी निगरानी की जाती। शाम को दोनों हाथ फिर जकड़ दिए जाते, जंजीर के हलकों में ताला डाला जाता और कोठड़ी में बंद कर दिया जाता। तीसरे रोज कोठड़ी के बजाय लाली को झोपड़ी में रखा गया। यह झोपड़ी दूसरी झोपड़ियों और झुग्गियों से अलग थलग एक गोशे में थी, अलबत्ता भट्टे के दफ्तर से करीब थी। उस रात लाली के साथ एक और पथेरे को भी रखा गया। दोनों का एक एक हाथ मिलाकर जंजीर से जकड़ दिया गया। जंजीर के सिरों को जोड़कर ताला डाल दिया गया। जंजीर इस कदर कसकर लपेटी गई कि कलाइयों की खाल में उतर गई। सख्त तकलीफ हुई, मगर लाली ने उफ न की। दूसरा पथेरा भी चुप रहा। न उसने किसी तौर एहतजाज किया, न दुहाई दी। दोनों को झोपड़ी के अंदर एक ही चारपाई पर लिटाया गया। टांगों पर मजबूत रस्सी लपेटकर चारपाई की पायंती से इस तरह बांध दी गई कि वो नीचे ना उतर सके। उनकी निगरानी के लिए कोई पहरेदार तो मुकर्रर नहीं किया गया, मगर रात भर झोपड़ी के इर्द गिर्द पहरेदारों का गश्त रहा। वो रात के सन्नाटे में जोर जोर से खनकारते, अपनी लाठियां वक्फे वक्फे से जमीन पर मार कर बजाते। उनके कदमों की आहट मुसलसल उभरती रही। कभी कभार उनके बोलने और बातें करने की आवाजें भी सुनाई देती, मगर लाली खामोश था। दूसरा पथेरा भी गुमसुम था। दोनों चारपाई पर चित लेटे झोपड़ी की छत को तक रहे थे, अपने अपने ख्यालात में डूबे हुए थे। न उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, न पुरसिश अहवाल। दोनों दम बखुद और सहमे हुए थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। लाली ने गर्दन मोड़कर करीब लेटे हुए पथेरे की जानिब देखा। वो भी अभी तक जाग रहा था। लाली ने उसका नाम पूछा। इरशाद। उसने लाली की तरफ देखे बगैर निहायत मुख्तसर जवाब दिया। लाली ने उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश की। तुझे किस चक्कर में ये सजा मिली? इरशाद खामोश रहा। लाली ने इसरार किया। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चुप करके पड़ा रहे। वो बेरुखी से बोला। कोई राखा इधर आ गया तो दोनों की छितर से पिटाई लगाएगा। हद हो गई जी, बात करने पर क्यों पिटाई होगी? लेकिन इस बार भी इरशाद खामोश रहा। वो बहुत खौफजदा और सहमा हुआ नजर आ रहा था। निगाहें उठाए बगौर छत की तरफ देख रहा था। वो नौजवान था, उम्र 20-21 साल के लगभग थी।
جسم لاغر تھا، سخت محنت اور غذائیت کی کمی اس کے چہرے پر ویرانی بن کر چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے اداسی جھلکتی تھی، جسم کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ابری ہوئی تھیں۔ کیلشیم کی کمی کے باعث بال بھورے ہو گئے تھے۔ لالی نے بھی اس سے مزید گفتگو کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ چپ چاپ لیٹا رہا اور پہرے داروں کی آوازیں سنتا رہا۔ جھونپڑی میں حبس تھا، اس کا بدن پسینے کی نمی سے چپچپا رہا تھا۔ اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی، مگر ذرا ہی دیر بعد کھل گئی۔ ارشاد نے کروٹ لی، جسم کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی ہلا۔ لالی کے ہاتھ کو جھٹکا لگا، اسے بھی پہلو بدل کر کروٹ لینا پڑی۔ رات بھر یہی ہوتا رہا۔ ارشاد کروٹ بدلتا تو لالی بیدار ہو جاتا، لالی کروٹ لیتا تو ارشاد کی نیند اچاٹ ہو جاتی۔ کبھی ہاتھوں کی زنجیریں پریشان کرتی، کبھی پیروں میں بندھی ہوئی رسی۔ دونوں ہر بار جھنجھلاتے، دل ہی دل میں کڑھتے، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ تمام رات نہایت بے چینی میں کٹی۔ ان کی راتیں اسی طرح سوتے جاگتے بے چینی میں کٹتی رہیں۔ دن میں ان کو کھلا رکھا جاتا، کچی اینٹیں بنوائی جاتی اور رات ہوتے ہی ہاتھوں اور پیروں کو رسی اور زنجیر سے باندھ کر چارپائی پر لیٹا دیا جاتا۔ چٹے کا دن آیا۔ وہ خوشی خوشی ہفتے بھر کی دہاڑی لینے منشی کے روبرو پہنچے، مگر دونوں ہی خالی ہاتھ لوٹے۔ ان کو کچھ بھی نہ ملا، صرف ہفتے بھر کے راشن کے طور پر فی کس 2.5 سیر آٹا اور 1 چھٹانک نمک دیا گیا۔ 1.5 چھٹانک سرخ مرچ بھی دی گئی۔ اس رات ارشاد بہت بے قرار اور پریشان معلوم ہوتا تھا۔ وہ بار بار کروٹ بدلتا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹیں بدل بدل کر لالی کی نیند بھی اڑا دی۔ شام سے رک رک کر بارش ہو رہی تھی، ہوا سنسناتی ہوئی چل رہی تھی۔ پہرے دار بھی گشت پر نہ تھے، لیکن وہ جاگ رہے تھے، چوکس اور چوکنا بھی تھے، رک رک کر کھانس رہے تھے، کھنکھار رہے تھے۔ ان کی آوازیں رات کی خاموشی میں ابھر رہی تھیں۔ ارشاد نے ایک بار کروٹ بدلی تو لالی نے اس کے ساتھ پہلو بدلتے ہوئے احتجاج کیا، یار تو نے آج سونا نہیں؟ نیند نہیں آ رہی، ارشاد نے آہستہ سے کہا، سر میں درد ہے۔ لالی نے کھلا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کی پیشانی پر رکھا۔ بخار تو بالکل نہیں ہے، اس نے اظہار ہمدردی کیا۔ شام کو بتاتا تو کسی پتھیرے سے اسپرو کی ٹکیا مانگ لیتا، اسے کھانے سے درد جاتا رہتا۔ وہ ایک ہاتھ سے ہولے ہولے اس کا سر دبانے لگا۔ ارشاد کو کچھ سکون ملا۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، ہوا بھیگی ہوئی تھی۔ لالی نے سر دباتے دباتے دریافت کیا، تو پہلے تو اس بھٹے پر نہیں ہوتا تھا، کہاں تھا تو؟ میں جی ملتان روڈ کے ایک بھٹے پر ہوتا تھا، وہ بھی ملک صاحب کا بھٹا ہے، ارشاد نے بتایا۔ تجھے یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ اس بھٹے کا مالک ملک نثار محمد ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ ملک کا بھٹا ہے، پر یہ نہیں پتہ اس کے اور بھی بھٹے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ لالی نے اسے مطلع کیا، پر تو ادھر کیسے آ گیا؟ کیا کرے گا جان کر، اس نے بیزاری سے کہا۔ نہیں بتانا چاہتا تو نہ بتا، لالی نے کہا۔ باتیں کرنے سے کچھ آرام ہی ملے گا، نیند بھی آ جائے گی۔ تو نے سر دبائے تو درد کچھ کم ہو گیا۔ ارشاد نے کروٹ بدلی، لالی کو بھی کروٹ بدلنا پڑی۔ اب دونوں چت لیٹے تھے، مگر لالی اس کا سر نہیں دبا سکتا تھا۔ ارشاد نے گہری سانس بھری۔ ملتان روڈ کے بھٹے پر ہم 8 پتھیرے ایسے تھے جن کو بھٹے کا جمعدار دلاور حاصل پور سے خرید کر لایا تھا۔ پچھلے مہینے منشی سے پیشگی پر ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے ہفتے بھر کی لگ بھگ پوری ہی دہاڑی کاٹ لی۔ دوسرے تو سب چپ کر کے رہ گئے، پر دیدار چپ نہ رہا، وہ منشی کے گلے پڑ گیا۔ منشی ایک دم گرم ہو گیا۔ پہلے تو اس نے ننگی ننگی گالا نکالی، پھر دوات اٹھا کر ماری۔ دیدار کے متھے پر اس زور سے لگی کہ خون نکل آیا اور اس کے منہ پر پھیل گیا۔ منشی بہت غصے والا بندہ تھا، لالی نے تبصرہ کیا۔ اسے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جی بہت غصہ کرتا ہے، بات بات پر گالا نکالتا ہے، غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، ارشاد آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ پہلے بھی کئی بار وہ ایسا ہی کر چکا تھا، کبھی رجسٹر اٹھا کر منہ پر مار دیتا، کبھی کچھ، اور جو ہاتھ میں آ جاتا وہی اٹھا کر مار دیتا۔
دیدار کے متھے سے خون بہتا دیکھ کر ساتھ کے پتھیروں کو بھی غصہ آ گیا ہوگا۔ ہاں جی، ایسا ہی ہوا، ارشاد نے اس کی تائید کی۔ سب پہلے ہی منشی سے خار کھائے ہوئے تھے۔ اس روز وہ بھی اتنے گرم ہو گئے کہ منشی پر ایک دم ہلہ بول دیا۔ منشی کو گرا کر لاتوں اور مکوں سے زبردست پٹائی کی۔ بھٹے کا جمعدار موجود نہیں تھا؟ نہیں، ارشاد نے آہستہ آہستہ انکار میں گردن ہلائی۔ کرندے بھی صرف 2 ہی تھے۔ وہ منشی کی مدد کو آئے تو ان کی بھی دبا کے پٹائی کی گئی، پر بعد میں تو جمعدار اور بھٹے کے دوسرے کرندوں نے تم سب کو زبردست مار لگائی ہوگی۔ ہاں جی، بہت پٹائی کی، ارشاد نے لالی کو بتایا۔ ہم تو بھٹا چھوڑ کر حاصل پور کی طرف نکل جانا چاہتے تھے، پر ہمارے نکلنے سے پہلے ہی جمعدار پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ کرندوں کے علاوہ اور بھی کئی بندے تھے، سب مسلح تھے۔ ایک کے پاس تو بھری ہوئی کاربین بھی تھی۔ وہ آگے آگے تھا، اسے دیکھ کر سب ڈر گئے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پٹائی کرنے کے بعد ہم سب کے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑا گیا اور ایک جھگی میں بند کر دیا گیا۔ میں بھی 2 روز تک ایسے ہی بند رہ چکا ہوں۔ تو نے بھی منشی سے جھگڑا کیا تھا؟ ارشاد نے پوچھا۔ میں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لالی نے صاف گوئی سے کام لیا۔ بھٹے سے تو نکل بھی گیا تھا اور بہت دور چلا گیا تھا، پر میرا نصیبہ ہی خراب تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ ارشاد نے بے چینی کا اظہار کیا۔ رستے میں اس بھٹے کا جمعدار زما خان مل گیا۔ وہ ایک کرندے کے ساتھ فلم دیکھ کر لوٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور تانگے میں ڈال کر واپس لے آیا۔ لالی کے لہجے سے افسردگی جھلکنے لگی۔ تو بتا، آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہونا تھا جی، ارشاد نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ 3 روز تک تو روٹی بھی نہیں دی گئی۔ جھگی کے باہر ہر وقت 2 کرندے موجود رہتے تھے۔ صبح کو ٹٹی پیشاب کے لیے لے جاتے، پر سر پر کھڑے ہو کر نگرانی کرتے تھے۔ تم سب کو کام پر بھی نہیں لگایا گیا؟ کام شام کیسا؟ رات ہو یا دن، ہر دم جھگی میں بند رکھا جاتا تھا۔ ارشاد کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ویسے بھوک کے مارے اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ نہ پوچھ کیا برا حال تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے تأمل کیا۔ 4تھے روز روٹی ملی، مجھے ادھر بھیج دیا گیا۔ دوسروں پر کیا بیتی کچھ پتہ نہیں، کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ میں تو یہاں اکیلا ہی آیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر لالی کی جانب دیکھا۔ تو میری گل سن رہا ہے نا؟ مگر لالی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بے خبر سو رہا تھا۔ ارشاد نے اسے جگانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ بارش اب بند ہو چکی تھی۔ پہرے داروں نے گشت شروع کر دیا تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹ رات کے سناٹے میں رک رک کر ابھر رہی تھی۔ مطلع بالکل صاف تھا، ہوا میں سرسراہٹ تھی، نیلے نیلے آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ لالی اور ارشاد دن بھر کچی اینٹیں بناتے رہے۔ شام کو انہوں نے روٹیاں پکائیں، کھانا کھایا۔ بھٹے کے کارندوں نے ان کے ہاتھ زنجیر سے جکڑ دیے، چارپائی پر لٹایا اور پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ رات کو ارشاد ہی نے بات چھیڑی۔ میں تجھے بتا رہا تھا ملتان روڈ کے بھٹے پر مجھ پر کیا بیتی، ادھر سے مجھے یہاں کیسے آنا پڑا۔ وہ مسکرایا۔ مڑ کر دیکھا تو تو سو رہا تھا۔ ہاں جی، اونگ آ گئی تھی، پر میں نے تیری پوری گل سن لی تھی۔ لالی نے صفائی پیش کی۔ ساری رات ٹھیک سے سونے کو بھی نہیں ملتا۔ تو پلٹتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں پلٹتا ہوں تو تو جاگ اٹھتا ہے۔ پتہ نہیں کب تک یہ چکر چلے گا۔ یہ تو ملک نثار کو پتہ ہوگا، ارشاد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی مرضی ہے، جب چاہے سزا ختم کر دے، پر ابھی تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ پتھیرے بتاتے ہیں بہت ظالم بندہ ہے۔ مجھے تو یہ پتہ ہے بھٹوں کے سارے ہی مالک ایک جیسے ہوتے ہیں، پتھیروں کو تو وہ ڈھور ڈھنگر سمجھتے ہیں۔ لالی نے تھیکے لہجے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ گردن کو خم دے کر ارشاد کی جانب دیکھا۔ تو مجھے پرانا پتھیرا نہیں لگتا، تو کیسے اس چکر میں پھنس گیا؟ بس جی، پھنس ہی گیا، ارشاد نے بتایا۔ جب کوئی کام دھندا نہ ملا تو پتھیرا لگ گیا۔
पेट भरने को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। कभी सोचा भी ना था कि मुझे पतेहरा बनना पड़ेगा। मेरा प्यो तो मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता था। अब तो ये बिल्कुल ख्वाब लगता है। उसके लहजे में दर्द की कसक थी। देखते देखते सब कुछ बदल गया। क्या से क्या हो गया। तू मुहाजिर तो नहीं है? लाली ने कयासाराई की। हाँ जी, मैं मुहाजिर ही हूँ, इरशाद ने बताया। मैं गुरदासपुर में होता था। फसादात की आग भड़की तो भागकर इधर आ गया। जब फसादात और बलवे शुरू हुए तब तू कितने बरस का था? मैं जी 10-11 बरस का रहा हूँगा, इरशाद ने लाली को बताया। पर मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। रमज़ान का महीना था। ईद मनाने की तैयारियां हो रही थीं। मेरे 2 भाई बहन बड़े थे। माँ ने सबके लिए नए कपड़े लत्ते सिलवाए थे। ठीक चांद रात को आसपास के सिखों और हिंदुओं ने पिंड पर दावा बोल दिया। उनको तो मुसलमानों ने भगा दिया था, पर उनके भागने के थोड़ी ही देर बाद रियासत पटियाला की मिलिट्री फौज जीपों और लारियों में भरकर हमला करने पहुंचे। उनके पास तो मशीन गनें भी थीं। उन्होंने तो बहुत खून खराबा किया होगा, लाली ने तशवीश का इजहार किया। कोई खून खराबा नहीं हुआ। उनके आने से पहले ही पिंड के सारे मुसलमान बंदे फसलों में छुप गए थे, इरशाद ने बताया। उनकी लारियों और जीपों की बत्तियां इस तरह चमक रही थीं कि बहुत दूर तक रोशनी फैली थी। सिख फौजी लारियों और जीपों से कूद कूद कर नीचे उतर रहे थे। इधर उधर घूम फिर रहे थे। मुड़ मुड़ कर हर तरफ देख रहे थे। सारे मुसलमान डरे हुए चुप करके बैठे थे, पर वो फसलों की तरफ नहीं आए। मुझे तो अब तक याद है, ज्ञानी हरनाम सिंह एक फौजी अफसर के सामने हाथ जोड़े मिन्नत कर रहा था। हरनाम सिंह भी सिख ही था ना? उसने मुखबरी नहीं की? लाली ने हैरत ज़दा होकर इस्तफसार किया। हाँ जी, बिल्कुल सिख था, पर बहुत नेक बंदा था। पिंड ही में रहता था। माँ बताती थी उसी ने सबको बचाया था और वही सबको पिंड से निकालकर तरीमों के पतन पर ले गया था, इरशाद संभल संभल कर बोल रहा था। सब मुसलमान बंदे पिंड से इस तरह घबराए हुए निकले कि घरों को भी न जा सके। सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी न लिया। सिख फौजियों के दोबारा आने का डर लगा था, पर मुझे कुछ पता न था। रास्ते में कई बार मैं अपने नए कपड़ों के लिए रोया। माँ से वापस घर चलने की जिद करता। वो नाराज होती, आंखें निकालकर डांटती। उसने ठंडी सांस भरी। हर दम तो सिखों और हिंदुओं के हमले का सर पर खतरा था। नए कपड़े पहनने और ईद मनाने का किसी को होश ही कब था। ईद का तो पता ही न चला। उसका लहजा और अफसरदा हो गया। ईदें तो बाद में भी आती रहीं, मगर मैं नए कपड़े कभी न पहन सका। तू अकेला तो पाकिस्तान नहीं आया? तेरे माँ प्यो बहन भाई भी तो आए होंगे? लाली ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कुरेद कर पूछा। वो किधर होते हैं? ये न पूछ वो किधर होते हैं और कहाँ होते हैं। उसने आह सर्द खींची और यूं गोया हुआ। तरीमों के पतन तक तो सब साथ थे, पर बेड़ियां और कश्तियां चंद ही थीं। बीच में रावी बहता था और उस पार पाकिस्तान की सरहद थी। बस बेड़ियों में सवार होकर रावी पार करना था। सारे ही मल्ला और मांझी मुसलमान थे, पर एक एक बंदे का कई कई 100 किराया मांगते थे। तरीमों के पतन पर और भी न जाने कितने मुसलमान बंदे पड़े थे। हर रोज और हर दम उनकी टोलियां पहुंच रही थीं। सब ही लुट पिट कर आ रहे थे, पर मल्लाहों ने न किसी से रियायत की न तरस खाया। वो तो जी दबा के कमाई कर रहे थे। इधर सारे ही बंदे नंगे भूखे थे, जेबें खाली थीं। न खाने को रोटी थी, न सर छुपाने को छत थी। ऊपर से जबरदस्त बारिशें हो रही थीं। हर दम हमले का भी डर रहता था। पर हमला हुआ भी कि नहीं? लाली ने अपनी बेचैनी का इजहार किया। बिल्कुल हुआ था। एक बार नहीं, बार बार हुआ, इरशाद ने मुत्तला किया। दोनों चित लेटे थे, न पहलू बदल रहे थे न करवट ले रहे थे। इरशाद आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। मुझे अब तक याद है, उस रोज बारिश रुकी हुई थी। आसमान पर सूरज चमक रहा था। सब ने अपने भीगे हुए कपड़े लत्ते धूप में सूखने के लिए रेत और जंगली झाड़ियों पर फैला रखे थे।
एकदम शोर उठा, बलवाई आ गए, बलवाई आ गए। दूर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ें भी सुनाई दी। सब इधर उधर भागे। नज़दीकी खेत भी थे और दूर तक फैले हुए थे। उनमें मकई और कमाद की फसलें खड़ी थीं। माँ मेरा और सरदार का हाथ पकड़कर खेतों की तरफ दौड़ी और फसलों में घुस गई। थोड़ी ही देर बाद सिख हमलावर घोड़े दौड़ाते हुए पहुंच गए। वो अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। खून में डूबी हुई लाल लाल तलवारें उठाए कभी इधर हमला करते कभी उधर। जो सामने आया उसे कत्ल कर दिया। न जनानी देखी, न बूढ़ा, न बच्चा। हर तरफ रोने चिल्लाने की आवाजें उभर रही थी। घोड़ों के दौड़ने से रेत के बादल उठ रहे थे। मैं मां से चिमटा हुआ डरा सहमा बैठा था। सारे मुसलमानों ने इकट्ठे होकर सिखों का मुकाबला नहीं किया। कई जवानों ने मुकाबला भी किया, पर कितनी देर करते। इधर लड़ने के लिए था ही क्या, सिर्फ डांगे और कुल्हाड़ियां थीं, वो भी थोड़े ही बंदों के पास थीं। उधर बलवाइयों के पास बंदूकें थीं, राइफलें थीं, तलवारें थीं। पूरी तैयारी करके हमला करने आए थे। इरशाद ने वजाहत की। तब तो बहुत मुसलमान बंदे मारे गए होंगे, लाली ने तबसरा किया। हाँ जी, बहुत मारे गए, इरशाद ने एतराफ़ किया। जब मैं माँ के साथ फसलों से बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। हर तरफ खून में डूबी हुई लाशें रेत पर पड़ी थीं। उनमें मेरा वड्डा भरा करम इलाही भी था। वो बलवाइयों से लड़ता हुआ मारा गया था। जख्मी भी बहुत थे। कोई तड़प रहा था, कोई कर्राह रहा था। न पूछ कैसा डरावना समा था। मैं तो ऐसा डरा हुआ था कि रो भी न सका। माँ करम इलाही की लाश से लिपट कर रोती रही। तेरा प्यो किधर था? लाली ने पूछा। एक जख्मी बंदे ने बताया, वो बेड़ी में सवार होकर रावी पार चला गया था। बार बार सबको पुकारता था, घबराया हुआ इधर उधर दौड़ता था। जब कोई न मिला, कोई न आया तो वो आखिरी बेड़ी से चला गया, इरशाद ने दिल गिरफ्तार होकर बताया। उसी जख्मी बंदे ने यह भी बताया था कि सिख बलवाई मेरी जवान बहन साबिरा को भी उठाकर ले गए थे। करम इलाही उसको बचाने के लिए दौड़ा भी था, पर गोली खाकर ऐसा गिरा कि दोबारा उठ न सका। उसने गहरी सांस भरी। मुझे बहुत प्यार करता था। सिख रात को हमला करते थे या सिर्फ दिन में? वो तो जी उनकी मर्जी थी। जब जी करता इकट्ठे होकर घोड़ियां दौड़ाते हुए आते और धावा बोल देते। उनके आते ही हम खेतों में भाग कर छुप जाते। इरशाद ने लाली को मुतला किया। खरीफ की फसल समझो तैयार ही थी। रोटी शोटी तो मिलती नहीं थी। मकई के सट्टों में दाने आ गए थे, उनको खाकर पेट भरते थे। इरशाद अपनी बात कहते कहते अचानक चुप हो गया। लाली ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। वो आंखें खोले छत को तक रहा था। लाली ने बेचैन होकर पूछा, इरशाद तू चुप क्यों हो गया? क्या क्या बताऊं तुझे? अब याद करता हूं तो लगता है वो सब कुछ डरावना ख्वाब था। इरशाद ने बुझे हुए लहजे में कहा। जब हमला होता तो तड़ तड़ गोलियों की आवाजें उभरती। एक गोली मेरे छोटे भाई सरदार इलाही की टांग में लगी। बहुत खून निकला। दवा दारू को तो कुछ था नहीं। माँ ने पट्टी शट्टी बांध दी थी। गोली टांग के अंदर ही रह गई थी। सरदार चल भी न सकता था। हर दम पड़ा दर्द से हाय हाय करता रहता। अब वो कहाँ होता है? वो जी हमारे साथ ना आ सका, इरशाद ने दिल गिरफ्तार होकर बताया। वो ऐसा हुआ जी कि माँ ने एक मल्लाह की बहुत मिन्नत की। उसके पास जो जेवर शेवर था सब उसके हाथ पर रख दिया। उसे कुछ तरस आ गया। वो हम सबको अपनी बेड़ी में उस पार ले जाने पर तैयार हो गया। हम बेड़ी में बैठने जा ही रहे थे कि हमलावर घोड़ियां दौड़ाते हुए आ गए। उनको देखते ही भगदड़ मच गई। कोई इधर भागा, कोई उधर। माँ ने मुझे और सकीना को बेड़ी में बिठा दिया था। वो भी मेरी बड़ी बहन थी, पर साबिरा से छोटी थी। साबिरा सबसे बड़ी थी? ना जी, वो करम इलाही से छोटी थी, इरशाद ने लाली को बताया। सबसे बड़ा तो करम इलाही था। बहुत जोरावर और गभरू होता था। अब तू आगे की बता, सरदार का क्या बना? सरदार पीछे रह गया था। किसी न किसी तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, पर उससे चला नहीं जा रहा था।
माँ उसका हाथ थामे हुए थी। तब तक हमलावर नजदीक आ गए थे। मल्लाह ने घबरा कर माँ को जोर जोर से डांटा। वो गिड़गिड़ाने लगी, पर मल्लाह ने उसकी एक न सुनी। बाजू पकड़कर खींचा और धक्का देकर जल्दी से बेड़ी में डाल दिया। खुद भी बेड़ी में सवार हुआ और तेजी से उसे आगे बढ़ाने लगा। सरदार बेड़ी में न बैठ सका? लाली ने बेकरार होकर पूछा। वो जी किनारे पर खड़ा जोर जोर से माँ माँ पुकार रहा था। माँ मल्लाहों के आगे हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी। मल्लाहों से रो रो कर कह रही थी, बेड़ी वापस ले चलो, मैंने अपने पुत्र के बिना नहीं जाना। इरशाद ने आह भरने के अंदाज में लंबी सांस ली। उधर बलवाइयों ने बेड़ी पर भी फायर खोल दिया था। गोलियां चीखती हुई हमारे पास से गुजर रही थी। सब डर कर कश्ती में लेट गए, पर माँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। मल्ला भी बहुत घबराए हुए थे। नाराज होकर माँ को नंगी नंगी गाला निकालने लगे। दूसरे बंदे भी आंखें निकाल कर चीखने लगे, कहने लगे, तू अजीब जनानी है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपने साथ हम सब की जान लेना चाहती है? तब तो वो भी चुप करके बैठी रही होगी। लाली ने अपने रद्दअमल का इजहार किया। नहीं जी, माँ बराबर रोती रही, चीखती रही। वो तो दरिया में कूद जाती, पर कई बंदों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इस पार पहुंचकर भी वो सरदार सरदार की पुकार लगाती रही। उन दिनों जबरदस्त बारिशें होती थीं। दरिया चढ़ा हुआ था, हर तरफ पानी ही पानी था और इतना शोर करता हुआ बह रहा था कि माँ की आवाज सरदार तक पहुंच भी न सकती थी। दूसरा किनारा नजर भी न आता था। शाम भी हो रही थी। सरदार बाद में भी ना आया। वो कभी नहीं आया। वो छोटा सा तो छोरा था, 6 साल का भी ना रहा होगा। जख्मी भी था, कौन उसे अपने साथ लाता? हर एक को अपनी अपनी जान की फिक्र थी। पता नहीं हमारे आने के बाद उसका क्या बना। करम इलाही की तरह किसी बलवाई की गोली या तलवार ने उसे भी खत्म कर दिया होगा। वो तो भागकर फसलों में छुप भी नहीं सकता था। उसकी आवाज भर्रा गई। दोनों भाई मारे गए, बहन भी गई। पता नहीं जिंदा है कि मर गई। इरशाद ने करवट बदली और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। लाली को भी उसके साथ साथ करवट बदलना पड़ी। इरशाद बिल्कुल खामोश था। लाली ने आवाज भी दी, मगर वो न बोला। लाली ने महसूस किया वो रो रहा था। उसकी दबी दबी सिसकियों की सरसराहट खामोशी में रुक रुक कर उभर रही थी। लाली भी अफसुर्दा हो गया। इरशाद को तसल्ली भी ना दे सका, चुप लेटा रहा। उसने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। लाली और इरशाद अपने अपने थल्लों पर पहुंचे। गारा बनाया और उसे सांचों में भर भर कर कच्ची ईंटें तैयार करने लगे। शाम तक काम करते रहे। रोटी पकाई और मिर्च और नमक से खाकर झोंपड़ी के सामने बैठ गए। एक कारिंदे ने उनके हाथों को जंजीर से जकड़कर ताला डाल दिया। झोंपड़ी के अंदर ले गया, चारपाई पर लिटाया और पैरों को रस्सी से बांध दिया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। भट्टे की चहल पहल उजड़ गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया और इस सन्नाटे में गश्त करने वाले पहरेदारों के कदमों की आहट वक्फे वक्फे से उभरने लगी। लाली और इरशाद जाग रहे थे। दोनों चित लेटे थे। इस तरह लेटने में उनको आराम मिलता था। पिछली रात गुफ्तगू करने के बाद लाली को इरशाद से हमदर्दी हो गई थी। वो उसे बहुत मजलूम और दिल गिरफ्ता नजर आया। उसकी जात में दिलचस्पी भी पैदा हुई। उसने कुरेद कर पूछा, इरशाद, जब तू पाकिस्तान पहुंचा तो तेरा प्यो किधर था? वो तो तुम सबका इंतजार ही करता होगा। पता नहीं जी, वो हमको मिला ही नहीं। इरशाद ने जवाब दिया, हम सबको लाहौर के बावली रिफ्यूजी कैंप में ठहराया गया था। तेरा प्यो भी दूसरे पनागिरों के साथ उसी कैंप में ठहरा होगा। लाली ने कयास आराई की। कैंप का तो जी ये हाल था कि हर तरफ बंदे ही बंदे नजर आते थे। जनानियां थीं, मुंडे और कुड़ियां थीं। सब ही अपने अपनों को याद करके रोते थे। किसी को किसी का कुछ पता नहीं था। सब ही अपनों को ढूंढते थे। एक एक से पूछते थे। माँ तो मुझे कहीं जाने भी ना देती थी। डरती थी इधर उधर भटक कर खो ना जाऊं। वो मुझे और सकीना को छोड़कर पियो को ढूंढने निकल जाती। उसके बारे में पूछती फिरती, पर उसका कुछ पता न चला। इरशाद ने बुझे हुए लहजे में बताया।
ایک روز ہم تینوں کو ٹرک میں بھر کر لاہور سے لائلپور پہنچا دیا گیا۔ ماں نے پیو کو وہاں بھی تلاش کیا پر وہ نہ ملا۔ بعد میں تو نے اس کا کھوج لگانے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ ارشاد نے مستعدی سے جواب دیا۔ میں تو چھوٹا تھا، ماں اسے برابر ڈھونڈتی رہی، میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا، وہ گھروں میں نوکری چاکری کرتی، ہر ایک سے پیو کے بارے میں پوچھتی۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لائلپور سے خوشاب گئے، سیالکوٹ گئے، گجرانوالا گئے، اسی کو ڈھونڈتے ہوئے ملتان پہنچے۔ وہاں پتہ چلا کہ وہ بہاول نگر کے موضع نظر محمد جھلن میں ہوتا ہے۔ ماں مجھے ساتھ لے کر نظر محمد جھلن پہنچی۔ تیری بہن سکینہ ساتھ نہیں گئی تھی؟ لالی نے قرید کر پوچھا۔ اسے کسی کے پاس چھوڑ دیا تھا؟ ارشاد خاموش رہا، مگر لالی خاموش نہ رہا۔ اس نے اصرار کیا، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ سکینہ بھی تو تیرے ساتھ ہی پاکستان آئی تھی نا؟ آئی تھی، بالکل آئی تھی، میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں، ارشاد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب ہم خوشاب میں ہوتے تھے تو سکینہ بھی ساتھ ہی تھی، ماں کے ساتھ وہ بھی ایک زمیندار کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ اس نے ہم کو شاہپور جہانیہ کے پیر انعام محمد کے پاس بھیج دیا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا، اس کے پاس سینکڑوں مربع اراضی تھی، حویلی بھی بہت شاندار تھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ ایک روز ماں کو پتہ چلا کہ سکینہ کے پیٹ میں بچہ ہے۔ وہ سخت ناراض ہوئی، سکینہ کو مارا، گالاں نکالی، بددعائیں دی۔ وہ چپ بیٹھی رہی، نہ کچھ بولی نہ روئی، رات کو روٹی بھی نہ کھائی، چپ کر کے سو گئی۔ صبح دیکھا تو وہ غائب تھی۔ بعد میں اس کی لاش نہر میں تیرتی ہوئی ملی۔ اسے کسی نے قتل کر کے لاش نہر میں ڈال دی تھی؟ اسے قتل شتل نہیں کیا گیا تھا، اس نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ ارشاد نے دل گرفتہ ہو کر گہری سانس بھری۔ زمیندار کو پتہ چلا تو اس نے ماں کو اپنے کمرے میں بلایا، 200 روپے دیے اور دھمکی دی کہ سکینہ کے بارے میں کسی سے کچھ کہا تو تیرے پتر کی بھی جان جائے گی۔ ماں ایسی ڈری کہ مجھے ساتھ لے کر ایک رات چھپتی لگتی شاہپور جہانیہ سے نکل گئی۔ جب تو ماں کے ساتھ نظر محمد جھلن پہنچا تو تیرا پیو وہاں موجود تھا یا تیری ماں کو غلط اطلاع ملی تھی؟ اطلاع تو بالکل ٹھیک تھی پر وہ وہاں موجود نہ تھا، ارشاد نے بتایا۔ نظر محمد جھلن میں اسے 4 مربع متروکہ اراضی الاٹ ہو گئی تھی۔ وہ ادھر شان سے ذمہ کرتا رہا، پر وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر چلا کیوں گیا؟ وہ مخدوموں کا علاقہ ہے، ارشاد نے لالی کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مخدوم رحمان شاہ ادھر کا بہت بڑا زمیندار ہوتا ہے، اس نے کسی بھی مہاجر کو ادھر ٹھہرنے نہ دیا، طرح طرح سے تنگ کرتا تھا، مزاروں کو سرکشی پر اکساتا تھا۔ اس کے کرندے مسلح ہو کر آتے، ڈراتے دھمکاتے۔ جب میرا پیو ڈرانے دھمکانے پر بھی اپنی ذمہ داری چھوڑنے پر تیار نہ ہوا تو اس نے اپنے کرندوں کو بھیجا، وہ اسے گرفتار کر کے مخدوم کے پاس لے گئے۔ وہ مجسٹریٹ بھی ہوتا تھا، اس نے میرے پیو کے خلاف مویشی چوری کا جھوٹا مقدمہ بنوایا۔ اس کی اپنی جیل بھی تھی، اس نے میرے پیو کو اپنی جیل میں بند کر دیا۔ اس کی خریف کی فصل تیار کھڑی تھی، اسے بھی اٹھوا لیا، گھر توڑ پھوڑ کر گرا دیا۔ بہت ظلم کیا جی۔ تیرا پیو کب تک مخدوم کی جیل میں رہا؟ یہ تو جی مجھے پتا نہیں، ارشاد نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سنا ہے جب وہ جیل سے نکلا تو سخت بیمار تھا، اسے بخار رہتا تھا، ہر دم کھانستا رہتا تھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد وہ ایک روز بھی نظر محمد جھلن میں نہ ٹھہرا۔ مخدوم چاہتا بھی یہی تھا، اس کے پاس منظور شدہ کلیم ہوتا تھا، وہ متروکہ اراضی کے الاٹمنٹ کے لیے کسی اور طرف نکل گیا۔ اس کے پاس کلیم بھی ہوتا تھا؟ پہلے بھی زمیندار ہی رہا ہوگا، لالی نے حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا۔ ہاں جی، وہ زمیندار ہی ہوتا تھا، ارشاد نے نہایت اعتماد سے بتایا۔ ویسے تو وہ ریاست پٹیالہ کی پولیس میں حوالدار ہوتا تھا، پر ماں بتاتی تھی کہ ضلع گورداسپور کے موضع نصیرپور میں اس کے پاس 7 مربع ہوتے تھے، پکی ماڑی تھی، وہ اچھا بڑا زمیندار تھا۔ لالی نے چونک کر گردن موڑی، ارشاد کو غور سے دیکھا۔
تو پہلے گورداسپور کے موزہ نصیرپور میں ہوتا تھا؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ ارشاد نے بھی اس کے لہجے میں حیرت محسوس کی۔ ہاں جی، نصیرپور ہی میں ہوتا تھا، پر اس میں اتنے اچھمبے کی کون سی گل ہے؟ لالی نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا۔ تیرے پیو کا نام کیا تھا؟ وہ چودھری تو نہیں تھا؟ ہاں جی، چودھری ہی تھا، ارشاد نے کہا۔ اس کا نام چودھری نور الہی اور میرا ارشاد الہی ہے۔ پر تو ایسی گل بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں بھی استعجاب تھا۔ تو اسے جانتا ہے؟ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، لالی نے مسکرا کر خوشخبری سنائی۔ ارشاد الہی نے بے قرار ہو کر پوچھا، تو نے اسے کہاں دیکھا؟ کب دیکھا؟ میں ان دنوں فیروز پور روڈ کے ایک بھٹے پر نیا پتھیرا لگا تھا، لالی نے بتایا۔ تیرا پیو جیپ میں بیٹھ کر ادھر آیا تھا۔ یہ کب کی گل ہے؟ ارشاد الہی کی آواز میں ہلکی ہلکی تھرتھراہٹ تھی۔ پچھلے ہی برس کی گل ہے، یہی گرمی کے دن ہوتے تھے۔ تب تو اسے نہیں جانتا۔ ارشاد الہی کا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، بجھے ہوئے لہجے میں بولا، میرے پیو کو تو مرے ہوئے بھی 3 برس سے اوپر ہو گئے۔ تجھے کسی نے غلط بتایا، وہ مرا نہیں، زندہ ہے، لالی نے اسے باور کرانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، اس نے شاداں کا حوالہ دیے بغیر مطلع کیا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے وہ گورداسپور کے موزہ نصیرپور کا مہاجر ہے، اس کا نام چودھری نور الہی ہے۔ تب ہی تو میں نے اس کا نام اور موزہ پوچھا تھا۔ پر میں نے تو اس کی قبر بھی دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ مکان بھی دیکھا ہے جس میں وہ مرا تھا۔ ارشاد الہی نے لالی کا بیان تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پتہ نہیں تو کس کی گل کر رہا ہے؟ تو نے کب اس کی قبر دیکھی تھی؟ لالی نے جھجکتے ہوئے استفسار کیا۔ 2 برس پہلے دیکھی تھی، ارشاد الہی نے مطلع کیا۔ تو پچھلے برس کی گل کر رہا ہے؟ اس کا لہجہ تھیکا ہو گیا۔ وہ قبر سے نکل کر تو تیرے پاس آنے سے رہا، تجھے دھوکا ہوا، وہ کوئی اور ہی بندہ ہوگا۔ تیری بات سمجھ نہیں آئی، لالی الجھن میں پڑ گیا۔ اسے یقین تھا کہ شاداں نے اسے نور الہی کے بارے میں وہی بتایا تھا جو اس کی زبانی سنا تھا۔ وہ اس سے ایک بار نہیں کئی بار مل چکی تھی، ایک عرصے سے اسے جانتی تھی۔ لالی نے کرید کر پوچھا، ارشاد یہ بتا، تو نے اپنے پیو کی قبر کہاں دیکھی تھی؟ تو وہاں تک پہنچا کیسے؟ میں نے چک 58 میں اس کی قبر دیکھی تھی، ارشاد الہی نے بتایا۔ میں ان دنوں بھی حاصل پور ہی میں ہوتا تھا، وہیں مجھے پٹیالہ کے ایک مہاجر سے پتہ چلا تھا۔ میرا پیو بھی متروکہ راضی کی الاٹمنٹ کے لیے ادھر گیا تھا، پر اسے وہاں الاٹمنٹ نہیں ملی۔ بعد میں وہ چک 58 چلا گیا اور ادھر الاٹمنٹ کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ بیمار تھا اور وہیں رہتا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس کے بارے میں پتہ چلا، میں فوراً چک 58 پہنچا۔ ماں بھی تیرے ساتھ گئی تھی؟ لو جی، وہ کیوں نہ جاتی، وہی تو مجھے لے کر ادھر گئی تھی، ارشاد الہی نے جواب دیا۔ چک 58 زیادہ بڑا پنڈ نہیں ہے۔ پہلے 2 زمیندار ہوتے تھے، ایک مسلمان اور دوسرا ہندو کراڑ تھا۔ مسلمان زمیندار تو ابھی تک ادھر ہوتا ہے، پر ہندو زمیندار پاکستان بننے کے بعد بال بچوں کے ساتھ بھاگ کر سرحد پار چلا گیا۔ بعد میں اس کی زمینوں پر مزاروں نے قبضہ کر لیا۔ اکبر بھی اس کا مزارہ تھا، پر بہت نیک بندہ ہے۔ اکبر چاہتا تھا وہ زمین جو اس نے دبا رکھی تھی میرے پیو کے نام الاٹ ہو جائے اور وہ اس کا مزارہ بن کر کاشت کرے۔ اکبر کے پاس جو زمین تھی وہ تیرے پیو کے نام الاٹ ہو گئی تھی؟ الاٹ تو ہو جاتی، پر میرا پیو بہت بیمار تھا۔ اکبر بتاتا تھا وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا، ہر وقت منجی پر پڑا کھانسا کرتا، بخار بھی رہتا تھا، کھانستا تو منہ سے خون بھی آتا تھا۔ ارشاد الہی نے گہری سانس بھری۔ اسے جی ٹی بی تھی، اسے یہ بیماری مخدوموں کی جیل میں ہی ہو گئی تھی، ٹھیک سے دوا دارو بھی نہیں ہوا۔ ایک حکیم سے دوائی لاتا تھا، پر بیماری کم نہ ہوئی اور بڑھ گئی۔ جب وہ اتنا سخت بیمار تھا تو اس کا کام کیسے چلتا تھا؟ اکبر اور اس کی گھر والی جینا میرے پیو کا سارا کام کرتے تھے۔ جینا اس کے لیے روٹی تیار کرتی تھی،
صبح شام خود پہنچاتی تھی، اس کے کپڑے دھوتی تھی، گھر کی صفائی کرتی تھی، خوشی خوشی ہر کام کرتی تھی۔ اکبر بھی اس کی مدد کرتا تھا۔ حکیم دوسرے پنڈ میں ہوتا تھا، وہ ان سے اس کے لیے دوائی لاتا تھا۔ ارشاد الہی آہستہ آہستہ بولتا رہا، دونوں بہت نیک بندے ہیں۔ مزارہ نہ ہونے پر بھی وہ خود کو میرے پیو کا مزارہ سمجھتے تھے۔ تو ان سے ملا تھا؟ لالی نے دریافت کیا۔ میں چک اڈونجا گیا تو ان کے ہی گھر میں ٹھہرا تھا۔ ارشاد الہی نے لالی کو بتایا، میں نے وہ مکان بھی دیکھا جس میں میرا پیو رہتا تھا۔ جینا مجھے اور ماں کو لے کر وہاں گئی تھی، رو رو کر میرے پیو کے بارے میں بتاتی تھی، کہتی تھی وہ ہر دم ہم سب کو یاد کرتا رہتا تھا، جگہ جگہ ڈھونڈتا تھا۔ تیرے پیو کے پاس تو روپیہ پیسہ بھی ہوگا، اس کا تو منظور شدہ کلیم بھی تھا۔ اکبر اور جینا نے وہ سب کچھ تجھے اور تیری ماں کو نہیں دیا؟ میرے پیو کے بکسے سے کل 22 روپے نکلے تھے، جس سے اس کا کفن دفن کر دیا گیا۔ ارشاد الہی نے جواب دیا، کلیم کے کاغذات بکسے سے نہیں نکلے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جینا نے مجھے وہ بکسہ دکھایا تھا جس میں میرے پیو کے کپڑے لتے تھے، کنگھی اور آئینہ تھا، اس کی پگڑی اور جوتے تک جینا نے بکسے میں بند کر کے رکھ چھوڑے تھے۔ پر اس کے کلیم کے کاغذات کہاں گئے؟ اکبر اور جینا کے تو وہ کسی کام کے نہ تھے۔ لالی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، تو نے یا تیری ماں نے ان کے بارے میں اکبر اور جینا سے معلوم نہیں کیا؟ معلوم کیا تھا، ماں نے تو بار بار پوچھا تھا۔ ارشاد الہی نے کہا، اکبر کہتا تھا اس نے کلیم کے کاغذات میرے پیو کے پاس دیکھے بھی تھے، وہ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھتا تھا۔ زمین کے الاٹمنٹ کے لیے سرکاری افسروں کے پاس جاتا تو کاغذات اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ہوتے تھے، واپسی پر بکسے میں رکھ دیتا تھا اور اس میں تالا ڈال دیتا تھا۔ اس کے پاس سائیکل بھی ہوتی تھی، اسی پر سوار ہو کر وہ سرکاری افسروں کے پاس جاتا تھا۔ وہ سائیکل بھی میں نے دیکھی۔ ارشاد الہی نے گردن موڑ کر لالی کی جانب دیکھا۔ اکبر نے سائیکل، بکسہ اور بستر سب کچھ مجھے دے دیا تھا۔ سائیکل تو میں نے بعد میں بیچ دی تھی، کرتا بھی کیا، ان دنوں تو اپنے پاس پیٹ بھرنے کو بھی کچھ نہ تھا۔ لالی کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیم کے کاغذات ہوتے تو اکبر وہ بھی تجھے دے دیتا؟ ضرور دے دیتا، میں نے بتایا نا کہ اکبر بہت نیک بندہ ہے۔ میں نے اور ماں نے پوچھا تو ہر بار یہی کہتا تھا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نہ بکسے میں ملے نہ بستر تلے ملے، بہت ڈھونڈا پر کہیں نہ ملے۔ ارشاد الہی لمحہ بھر خاموش رہ کر گویا ہوا، پر اس نے ایک عجب گل بھی بتائی۔ وہ کیا تھی؟ لالی نے بے چینی کا اظہار کیا۔ اکبر کہتا تھا میرے پیو کے مرنے سے 2-3 روز پہلے اس کے پاس ایک انجان بندہ آ کر ٹھہرا تھا، نہ وہ کبھی گھر سے باہر نکلا نہ اسے کسی نے دیکھا۔ اکبر کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ارشاد الہی نے لالی کو بتایا، اکبر نے ایک شام کھڑکی سے اسے دیکھ لیا تھا، وہ میرے پیو کے نزدیک موڑے پر بیٹھا آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ اکبر نے اس کے بارے میں اپنی گھر والی جینا کو بھی بتایا تھا، پر جینا نے جب میرے پیو سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، بولا جینا تجھے دھوکا ہوا، میرے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا۔ اکبر کو دھوکا ہی ہوا ہوگا، لالی نے تبصرہ کیا، پر اکبر بتاتا تھا کہ جینا سے بات کرنے کے بعد بھی اسے اطمینان نہ ہوا۔ دوسرے روز شام کا اندھیرا ہوتے ہی وہاں پہنچا، چھپ کر کھڑکی سے جھانکا تو وہ میرے پیو کے پاس موجود تھا، آرام سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر میرے پیو کو پانی بھی پلایا تھا۔ اکبر نے اسے ٹھیک طرح دیکھا تھا۔ ارشاد الہی نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، پر سویرے وہ اس بھید کو جاننے کے لیے میرے پیو کے پاس پہنچا تو وہ بستر پر مرا ہوا پڑا تھا۔ یہ تو بہت اچنبھے کی گل ہوئی، لالی نے حیرت سے کہا، تو نے اس بارے میں کھوج لگانے کی کوشش نہیں کی؟ جینا کہتی تھی وہ موت کا فرشتہ تھا، بھیس بدل کر میرے پیو کی روح کھینچنے آیا تھا۔ ارشاد الہی نے آہستہ سے کہا، یہ بات اسے مسجد کے ملا نے بتائی تھی۔ پتہ نہیں کیا چکر تھا، لالی نے اپنی رد عمل کا اظہار کیا۔ ارشاد الہی نے کچھ نہ کہا، خاموش لیٹا رہا۔ لالی بھی تھوڑی دیر چپ پڑا سوچتا رہا،
پھر اس نے آہستہ سے کھنکار کر کہا، اپنی سمجھ میں تو یہ آتا ہے مرنے والا تیرا پیو نہیں تھا، کوئی اور ہی مرا تھا۔ اس نے مسکرا کر ارشاد کی طرف دیکھا۔ شادے، تیرا پیو مرا نہیں، زندہ ہے۔ اس نے اپنے کلیم کے ذریعے ضلع منٹگمری کی تحصیل دیپال پور میں متروکہ اراضی الاٹ قرار کی ہے۔ کوٹلہ ہرکشن میں اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ ادھر کا بڑا زمیندار ہے، شان سے حویلی میں رہتا ہے۔ حویلی بھی اسے کلیم ہی میں ملی ہے۔ یہ تمام تفصیلات اسے شاداں ہی نے بتائی تھی، مگر لالی نے اس بار بھی شاداں کے متعلق ارشاد الہی سے کوئی ذکر نہ کیا، ضرورت بھی نہ تھی۔ لالی نے ایک بار پھر اسے یقین دلانے کی کوشش کی، لگتا ہے تجھے اپنے پیو کے بارے میں ٹھیک سے پتہ نہیں۔ شاید ایسا ہی ہو۔ ارشاد الہی مخمصے میں پڑ گیا۔ اس نے مزید وضاحت کی، پر میں 2 بار اپنے پیو کے بارے میں پوچھ تاچھ کے لیے چک 58 جا چکا ہوں۔ قادر آباد اسٹیشن سے بہت نزدیک ہے، یوں سمجھ نہر باری دواب کے ٹبوں کے بالکل اس پار ہے، آگے تخت ہزارہ ہے۔ لالی کو رحیم داد یاد آ گیا۔ جیل سے فرار ہونے کے بعد اس نے روپوش ہونے کے لیے نہر باری دواب کے اجاڑ اور اونچے نیچے ٹبوں اور ٹیلوں کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ رحیم داد بھی اس کے ہمراہ جیل سے فرار ہوا تھا۔ اس کی لاش بھی ٹیلوں کے درمیان ہی ملی تھی۔ پولیس کی حراست میں رحیم داد کی لاش اسی نے شناخت کی تھی، لیکن لاش اس بری طرح مسخ ہو چکی تھی کہ صرف جیل کی وردی ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا جو ہنوز مقتول کے جسم پر موجود تھی۔ البتہ اسے اپنی وہ ہمیانی بار بار دیکھنے کے باوجود نظر نہ آئی تھی جس میں 3000 سے اوپر رقم تھی۔ یہ ہمیانی پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے لالی نے احتیاطاً رحیم داد کے حوالے کر دی تھی، اور یہ ہدایت بھی کی تھی کہ اسے حفاظت سے کمر کے گرد باندھ لے، مگر لاش کی کمر پر ہمیانی نہ تھی۔ قاتلوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ پولیس والوں نے اڑا لی ہو۔ لالی نے اس وقت ہمیانی کے بارے میں یہی قیاس آرائی کی تھی۔ وہ اب تک نہ ہمیانی بولا تھا نہ رحیم داد کو۔ اس کی نگاہوں میں چودھری نور الہی کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ اس چہرے کے پیچھے اسے رحیم داد کی ہلکی سی جھلک نظر آئی، جسے اس نے چودھری نور الہی سمجھتے ہی محسوس بھی کیا تھا، لیکن لالی نے اپنے اس شبے کا کبھی شاداں سے اظہار نہ کیا۔ لالی نے اسے صرف چند لمحے کے لیے دیکھا تھا، نہ بات چیت کا موقع ملا تھا نہ غور سے دیکھنے کا۔ دوبارہ ملاقات کی نوبت ہی نہ آئی۔ شبہ ابھرا اور ذہن کے نہا خانے میں دب کر گم ہو گیا، مگر اب وہ اس کے متعلق خاموشی سے لیٹا ہوا سوچ رہا تھا۔ تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ ارشاد الہی نے اس کی طویل خاموشی سے اکتا کر دریافت کیا۔ لالی خیالات کے حصار سے فوراً باہر نکل آیا۔ ارشاد الہی سے پوچھا، تو اپنے پیو کو دیکھ کر پہچان لے گا نا؟ پہچان تو لینا چاہیے، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے 10-11 برس میں میری طرح وہ بھی بہت بدل گیا ہوگا۔ ارشاد الہی کے لہجے سے تذبذب آشکارا تھی۔ لالی نے بھی اسے محسوس کیا۔ پر تیری ماں تو اسے دیکھتے ہی پہچان لے گی، اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ وہ اسے ضرور پہچان لے گی، برسوں گھر والی بن کر اس کے ساتھ رہی ہے، اس کے 3 پتروں اور 2 بیٹیوں کو پیدا کر چکی ہے۔ لالی نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تو میری بات کا مطلب سمجھ گیا نا؟